بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی جنگجو رہنماؤں کی معلوماتی ویڈیو میں ہم ایک بااثر اسلامی جنگجو رہنما مروان دوم کی ایک جامعہ سوانح یاد پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے خلافت اموی میں اہم کردار ادا کیا۔ تفصیلی تجزیہ کے ذریعے ہم ان کی عسکری مہمات، سیاسی حکمت عملیوں اور ان کی قیادت کی تاریخ نظر کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح مروان دوم کے اختتام اور فیصلوں کے نے اسلامی تاریخ کو متاثر کیا اور ایک دیر پا میراث چھوڑی۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، مروان بن محمد بن مروان، جسے عام طور پر مروان دوم کے نام سے جانا جاتا ہے، اموی خلافت کیا 14واں اور آخری خلیفہ تھا، جس نے 744 سے اپنی موت تک حکومت کی۔ اس کے دور میں خانہ جنگی کا غلبہ تھا اور وہ عباسی انقلاب کے اموی خاندان کے خاتمہ سے پہلے متحدہ خلافت پر حکومت کرنے والے آخری اموی حکمران تھے۔ مروان بن محمد اموی خلافت کے مروانی گھرانے کا رکن تھا۔ ان کی دادی کا نام زینب تھا۔ مروان کے والد محمد بن مروان تھے، جو چوتھے اموی خلیفہ مروان اول کے بیٹے تھے، اور اسی لیے 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ستیلے بھائی تھے۔ اس کی والدہ ایک ایسی خاتون تھی جن کا زیادہ تر نام نہیں ہے، تاہم بعض اوقات اسے ریاح یا ترویہ کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق غیر عرب نژاد زیادہ تر اکاؤنٹس کے مطابق کرد ہے۔ بعض نے حوالہ دیا ہے کہ اس کی والدہ مروان سے پہلے ہی حاملہ تھی، اس سے پہلے کہ اس کے قانونی باپ محمد نے اسے بستر دیا۔ اس طرح وہ بچہ اس کا نہیں رہا۔ ایک دو ذرائع نے رپورٹ کیا کہ محمد نے ابن زبیر کی بغاوت کو دبانے کے دوران اسے اسیر کر لیا تھا۔ اس کی گرفتاری سے قبل وہ یا تو ابن زبیر کی غلام تھی یا اس کے باورچی زمری اموی دعوے داروں کے ذریعے مروان کا حقیقی حیاتاتی باپ۔ ان کی والدہ کے نام پر کافی شکوک و شبہات ہے، لیکن عام طور پر مروان، جس کا مطلب ہے مروان کی ماں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 732 سے 733 تک خلیفہ شام نے مروان کو آرمینیا کا گورنر مقرر کیا۔ 735 سے 736 میں مروان نے جارجیا پر حملہ کیا، اسے تباہ کر دیا اور پھر الائس کے 3 قلعے لے لیے اور تمناشاہ کے ساتھ صلح کر لی۔ 739 سے 740 میں اس نے مزید چھاپے مارے اور خراج وصول کیا۔ 744 اور 745 کے درمیان الولید دوم کا تختہ الٹنے کی سازش کی خبر سن کر مروان نے آرمینیا سے اپنے رشتہ داروں کو اس کی سختی سے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے لکھا۔ اس نے ان پر زور دیا کہ وہ اموی گھر کی استحکام اور فلاح بہبود کی ہم-آہنگی سے برقرار رکھے، تاہم اس کی نظر انداز کیا گیا اور بہت سے مسلح افراد دمشق میں چلے گئے۔ یزید دمشق میں پھسل گیا اور ایک بغاوت میں الولید کے معزول کر دیا۔ اس کے بعد خزانے سے رقوم کی تقسیم کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق مروان دوم، جس نے کئی سالوں سے خلافت کی شمالی مغربی سرحدوں پر بازنطینیوں اور خزروں کے خلاف مہمات کی نگرانی کی تھی، نے الولید دوم کی موت پر خلافت کا دعویٰ کرنے پر غور کیا تھا، لیکن کاہی کے بغاوت نے اسے انتظار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی بجائے یزید سوم نے اسے اپر میسوپوٹیمیا کا گورنر مقرر کیا اور اس نے قیس کے زیر تسلط شہر حران میں رہائش اختیار کی۔ یزید سوم کی خلافت کے دوران مروان گورنر رہا اور اس نے اپنے لیے تخت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب یزید سوم الولید ثانی کا تختہ الٹنے پر بضد رہا تو مروان نے پہلے اس کی مخالفت کی، پھر اس کی بیعت کی۔ یزید کی جلد موت پر یزید نے اپنے بھائی ابراہیم بن ابولید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ یزید برین ٹیومر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ مروان نے اپنے عزائم کی تجدید کی۔
یزید کی نامزد جانشین ابراہیم کو نظر انداز کیا گیا اور خلیفہ بن گیا۔ ابراہیم نے ابتدا میں روپوش کیا، پھر مروان سے درخواست کی کہ وہ اسے دے دے۔ مروان نے یہ یقین دہانی کرائی اور ابراہیم نے نئے خلیفہ کے ساتھ رسوا میں شام کے گھر چلا گیا۔ مغربی یوریشیما اور شمالی افریقہ کا پرانا نقشہ، جس میں عرب سے خلافت کی توسیع کو مشرقی وسطی کے بیشتر حصوں پر محیط دکھایا گیا، جس میں بازنطینی سلطنت کا خاکہ سبز رنگ میں ہے۔ مروان نے اپنے دو بیٹوں کا نام عبداللہ اور عبداللہ وارث رکھا۔ اس نے گورنر کو مقرر کیا اور طاقت کے ذریعے اپنا اختیار قائم کرنے کے لیے آگے بڑھا، تاہم اموی مخالف احساس بہت زیادہ پایا جاتا تھا، خاص طور پر ایران اور عراق میں عباسیوں کو کافی حمایت حاصل تھی۔ اس طرح خلیفہ کے طور پر مروان کا دور تقریباً مکمل طور پر اموی سلطنت کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کے لیے وقف تھا۔ مروان نے 10 ماہ کی تلخ محاصرے کے بعد امپیسیا ہومس پر قبضہ کر لیا۔ الزحاق بن قیس الشیبانی نے خارجیوں کی بغاوت کی قیادت کی۔ اس نے شامی فوجوں کو شکست دی اور کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ سلمان بن ہشام مروان کے خلاف ہو گئے، لیکن انہیں سلطنت کا شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خوارج نے موصل پر پیش قدمی کی اور شکست کھا گئے۔ سلمان بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ الزحاق کا جانشین الخیری شروع میں مروان کے مرکز کے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہا اور یہاں تک کہ خلیفہ کا کیمپ لے کر اس کے قالین پر بیٹھ گیا، تاہم وہ اس کے ساتھ والے کیمپ میں لڑائی میں پڑ گئے۔ اس کی جگہ شیبان بڑھا۔ مروان نے اس کا اور سلمان کا موصل تک تعاقب کیا اور وہاں 6 ماہ تک ان کا محاصرہ کیا۔ پھر تقویت پا کر خلیفہ نے انہیں باہر نکال دیا۔ شیبان بھاگ کر بحرین چلا گیا، جہاں وہ مارا گیا۔ سلمان ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ خراسان میں داخلی اختلافات تھا۔ اموی گورنر نصر ابن سیار کو الحارث اور الکرمانی کی مخالفت کا سامنا تھا، وہ بھی آپس میں لڑ پڑے۔ اس کے علاوہ عباسی ایلچی بھی پہنچے۔ ایک عرصے سے مذہبی جوش و خروش اور عباسی عروج کی ایک طرح کی مسائی توقع تھی۔ 747 کے رمضان 16 مئی سے 14 جون کے دوران عباسیوں نے اپنے بغاوت کے معیار کو روشن کیا۔ نصر نے اپنے محافظ یزید کو ان کے خلاف بھیجا، تاہم یزید کو بہترین طریقے سے پکڑا گیا اور قید کر لیا گیا۔ وہ عباسیوں سے متاثر ہوا اور رہا ہونے پر نصر کو بتایا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن نصر کے لیے اس کی ذمہ داریاں اسے واپس لے آئیں۔ پورے خراسان میں لڑائی جاری تھی اور عباسیوں نے عروج حاصل کیا۔ آخر کار نصر بیمار ہو گیا اور 9 نومبر 748 کو 85 سال کی عمر میں رے میں انتقال کر گیا۔ مروان نے 749 میں مصر میں باشموری بغاوت کو روکنے اور اپنے پیچھے کو محفوظ بنانے کے لیے مہم چلائی، لیکن اس کی مہم ناکام رہی۔ عباسیوں نے اسی دوران حجاز میں کامیابی حاصل کی۔ مروان کو عظیم ذات کے کنارے ابو العباس صفا کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا، جسے غضب کی جنگ کہا جاتا ہے۔ صرف اس جنگ میں اموی خاندان کے 300 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ مروان دمشق، اردن اور فلسطین کو چھوڑ کر فرار ہو گیا اور مصر پہنچ گیا، جہاں وہ 6 اگست 750 کو پکڑا گیا اور مارا گیا۔ اس کے وارث عبیداللہ اور عبداللہ جدید فرار ہو گئے۔ عبداللہ وہی لڑائی میں مارا گیا۔ مروان کی موت نے مشرق میں اموی خوش قسمتی کے خاتمے کا اشارہ دیا اور اس کے بعد عباسیوں کے ذریعے امویوں کا قتل عام ہوا۔ تقریباً پورا اموی خاندان مارا گیا، سوائے شہزادہ عبد الرحمن کے، جو اسپین فرار ہو گیا تھا اور وہاں اموی خاندان کی بنیاد رکھی۔ مصر میں مروان کی زبان ایک سیے کو کھلائی گئی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم جنگجو الفتبہ ابن ابی صالح کی سوانح یاد کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔